ذوالقعدہ کی آخری تاریخ ہے۔ امکان ہے اس بات کا کہ آج زیادہ امکان ہے اس بات کا، ویسے تو 29 ہے کہ ذوالحجہ کا چاند شاید آج شام کو نظر آ جائے گا، تو کل سے ذوالحجہ کی آج شام سے مغرب کی نماز کے بعد سے انشاءاللہ بظاہر اس کی ابتدا ہو جائے گی۔ دو چیزوں پر آج انشاءاللہ بات ہوگی۔ ایک تو آج شام سے جس عشرے کی ابتدا ہو رہی ہے اس کو عشرہ ذی الحجہ کہتے ہیں، اور اس کو عشرہ ذی الحجہ کہتے ہیں، اور یہ بڑی فضیلت والا عشرہ ہے۔ یہ دو عشرے خاص طور پر، جن میں سے ایک رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور ذوالحجہ کا یہ پہلا عشرہ، احادیث نبویہ میں اور قرآن پاک میں اس کی خصوصی اس کے بارے میں چیزیں آئی ہیں۔ ایک تو اس عشرے کے بارے میں کچھ چیزیں میں عرض کروں گا، اور دوسرا جو اہم ترین عبادت اس میں آ رہی ہے وہ قربانی، اور اسی مناسبت سے عید الاضحیٰ آتی ہے۔ حج پر تو پچھلے 2-3 جمعوں میں کچھ نہ کچھ گفتگو ہوئی، حج بھی اسی سے متعلق ہے۔ 3 عشرے پورے سال میں جن کی کچھ خصوصیت یا ان میں کچھ خاص ایام آتے ہیں۔ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ جل شانہ نے چیزوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے بارے میں، جو سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں اور اس کے خاص لوگ ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ نبیوں میں ہم نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے۔ انبیاء علیہ السلام، حضرات صحابہ میں فضیلت کی ایک ترتیب قائم ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد اس امت کے افضل ترین شخص سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوری جماعت صحابہ کے اوپر ان کو ایک فضیلت حاصل ہے۔ تو اسی طرح اللہ جل شانہ نے سال کے درمیان میں، جیسے کہ مہینوں میں رمضان کو فضیلت عطا فرمائی ہے 12 مہینوں میں سے، اور دنوں میں سے جمعے کے دن کو فضیلت عطا فرمائی ہے پورے ہفتے میں سے، اور دن کے کچھ اوقات ایسے ہیں جن کو فضیلت عطا فرمائی ہے، جیسے کہ تہجد کا وقت ہے اور مغرب سے پہلے کا وقت ہے۔ ان اوقات کو بھی، اور دن میں کچھ اوقات ایسے ہیں جن کے بارے میں خاص طور پر فضیلت کا ذکر آیا ہے۔ ایسے ہی دن، جیسا میں نے عرض کیا کہ جو 3 عشرے ہیں جن کے کچھ نہ کچھ جن کی فضیلت قرآن و سنت سے ثابت ہے یا حدیث شریف سے یا قرآن پاک سے، اس میں سے ایک تو رمضان کا آخری عشرہ، اور محرم کا پہلا عشرہ جس کے اندر عاشورہ کا 10واں دن جو ہے خاص طور پر اس کے بارے میں فضائل ہیں، اور تیسرا یہ ذوالحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ یہ سب سے زیادہ فضیلت والے دن جو دنیا میں ہیں وہ یہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر رمضان المبارک کے آخری عشرے کے بارے میں، تو اس پر اس کی تطبیق یہ دی ہے فقہاء نے اور علماء نے کہ راتیں رمضان المبارک کی افضل ہیں، اور دن جو ہیں وہ اس ذوالحجہ کے افضل ہیں۔ اسی لیے رمضان شریف کے اندر جو شب قدر ہے وہ راتوں کے اندر رکھی گئی ہے، دن اس کے افضل ہیں۔ سورہ فجر میں والفجر ولیال عشر، یہ جو 10 دنوں کی یا 10 راتوں کی اللہ جل شانہ نے قسم کھائی ہے، مفسرین کی ایک بہت بڑی جماعت کا یہ خیال ہے کہ یہ ولیال عشر کہہ کر یہی ذوالحجہ کے یہ پہلے 10 دن مراد ہیں، ان کی قسم کھائی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے قرآن پاک میں جس چیز کی قسم ہو تو وہ اس کی بہرحال اس کی اہمیت کے اوپر ضرور اس کی دلالت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ایک دن یہ فرمایا اس کے بارے میں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر،
کہا کہ نیک اعمال یوں تو اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ ہی پسند ہوتے ہیں، لیکن ان 10 دنوں میں، یہ جو 10 دن آ رہے ہیں، اس میں جو عمل صالح کو جتنا اللہ جل شانہ پسند فرماتے ہیں، یا جتنی اس کی قدر و قیمت کو بڑھا دیتے ہیں یا اس کے ثواب کو بڑھا دیتے ہیں، اتنا کسی اور عمل میں، کسی اور وقت میں یا کسی اور چیز میں اللہ جل شانہ نہیں دیتے۔ یعنی جو اجر ان 10 دنوں میں اللہ جل شانہ مسلمانوں کو نیک اعمال کے اوپر عطا فرماتے ہیں، وہ کسی اور عمل پر یا کسی اور وقت میں عطا نہیں فرماتے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اور ان کو اس یقیناً شاید اس زیادہ ثواب کے اوپر تعجب ہوا جب ہی انہوں نے سوال کیا، تو انہوں نے سوال کیا کہ قالوا یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ یہ جتنا اجر اور ثواب آپ فرما رہے ہیں، کیا یہ اجر و ثواب جہاد فی سبیل اللہ پر بھی اتنا نہیں ہے؟ یعنی یہ ثواب جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ۔ کہا کہ جہاد فی سبیل اللہ میں بھی اتنا ثواب نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں کے عبادتوں میں ثواب ہے، الا یہ کہ کوئی شخص جہاد میں ایسے نکلے کہ وہ اپنی جان اور اپنا تمام تر مال لے کر، یعنی پیچھے کچھ نہ چھوڑے، اپنی جان اور اپنا تمام تر مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلے، اور اس میں سے کوئی چیز بھی واپس نہ آئے، نہ اس کی جان واپس آئے، نہ اس کے مال میں سے کوئی چیز واپس آئے۔ اگر ایسا جہاد کسی نے کیا ہو تو وہ جہاد تو اس سے زیادہ ثواب کا باعث ہو سکتا ہے، ورنہ ان 10 دنوں کی عبادت سب سے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، اور اس پر اللہ جل شانہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ بہت بڑی چیز ہے۔ دیکھیں ایسا جہاد کون کر سکتا ہے؟ ہم جو لوگ کم سے کم یہاں بیٹھے ہیں اپنے بارے میں سوچیں کہ ایسا جہاد جس میں ہم تو، جس کو کہنا چاہیے مان لیں تو انگلی کٹانا بہت زیادہ مشکل کام ہے، تو اول تو اپنی جان، اس کے بعد اپنا تمام تر مال مکمل طور پر، جسے پیچھے کچھ نہ رہے، وہ اللہ کے راستے میں ایسے طریقے سے انسان خرچ کر دے کہ اس میں سے کوئی چیز بچ نہ پائے، تو ایسا جہاد یقینی بات ہے کہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اور کسی کے ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے گویا کہ ایک متبادل ہے کہ وہ ان 10 دنوں کی عبادت اور اس 10 دنوں میں اللہ جل شانہ کو راضی کرنے کی شکلیں اختیار کرے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو 10 دن ہیں ذو الحجہ کے، ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جس قسم کی عبادتیں جمع ہیں، عبادتوں کے تمام اقسام کی عبادت اس کے اندر آ سکتی ہے، وہ کسی اور عشرے میں جمع نہیں ہو سکتی۔ مثال دیکھیں، اس عشرے میں اور دیگر عشروں میں بھی تو ہو تو سکتا ہے کہ انسان نمازیں پڑھے، نفلی نمازیں پڑھے اور نفلی روزے رکھے، وہ بھی اور وقتوں میں بھی ہو سکتا ہے، اور زکوٰۃ دے، یہ بھی اور وقتوں میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن حج اور قربانی اس کے علاوہ کسی اور وقت کے اندر نہیں ہو سکتی۔ تو یہ وہ عشرہ ہے کہ جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، تمام قسم کی جو عبادات ہیں وہ اس ایک 10 دنوں کے اندر جمع ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ حج کے اوپر جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جن کو لے گئے ہیں، کچھ لوگ ابھی جا رہے ہیں، دیکھا جائے تو ان کے لیے دیکھیں تو اس عشرے میں، ہم تو یہاں حج تو یہاں والے نہیں کر سکتے، قربانی کی حد تک تو چلے شریک ہیں، لیکن ان کا حج بھی اس کے اندر اسی عشرے میں آ جائے گا۔ تو ساری قسم کی عبادات کو ایک 10 دنوں میں اگر وہ چاہیں اس میں صدقہ کریں، زکوٰۃ دیں، اور اس طرح اصل میں یہ جو عبادات کی جو ڈائیورسٹی یا تنوع جو اس کا ہوتا ہے، یہ خود اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے، ہمارے اساتذہ میں سے ایک بڑی شخصیت پاکستان میں بڑے عالم تھے، انہوں نے ایک دفعہ اپنے ایک شاگرد کو بلایا اور ان سے کہا کہ ان کو سونے کی، جس کو بسکٹس کہتے ہیں، سونے کی ٹکیاں، تو وہ ان کو دی، اور ان سے کہا کہ یہ لے جا کر کراچی کے ایک بہت مشہور مدرسے کا ذکر کیا کہ لے جا کر یہ وہاں پر جمع کرا دو، ان کو مدرسے میں دے آؤ۔ تو وہ گئے، انہوں نے جا کر دے آئے، جا کے رسید لے آئے وہاں سے کہ سونے کے بسکٹس یا ٹکیاں انہوں نے جا کے وہاں دے دی اللہ کے راستے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب واپس آئے، وہ شاگرد واپس آئے
تو استاد نے کہا ہمارے بزرگ نے کہ تم نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں نے سونا کیوں بھجوایا، میں پیسے بھی بھجوا سکتا تھا یا اس سونے کو بیچ کر رقم بھجوائی جا سکتی تھی، تو خاص طور پر سونا کیوں بھیجا تھا؟ ان کا جی آپ بتائیں آپ نے کیوں بھیجا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے رستے میں پیسے خرچ کرنے کی تو بہت توفیق عطا فرمائی۔ ان کا عجیب معمول تھا، ایک زمانے میں ان کا معمول یہ تھا کہ وہ اپنی آمدن کا 10% اللہ کے رستے میں خرچ کرتے تھے، خود بتاتے تھے، پھر اپنی آمدن کا 33% اللہ کے رستے میں خرچ کرتے تھے، پھر ایک وقت آیا کہ اپنی آمدن کا 50% اللہ کے رستے میں دیتے تھے، پھر ایک وقت آیا کہ اپنی آمدن کا 75%، پھر 90% اور اپنی وفات سے چند سال پہلے 100%، کہ جو کچھ آتا تھا اللہ تعالیٰ کے رستے میں خرچ ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اسی حساب سے ان کو عطا بھی فرمایا تھا۔ بہت بھاری اور بہت بڑی بڑی رقمیں اللہ تعالیٰ کے رستے میں خرچ کرنے کی اللہ نے ان کو توفیق عطا فرمائی۔ ایک کھاتے پیتے گھرانے سے ان کا تعلق تھا، لیکن تھے علماء کی صف کے بڑے لوگوں میں سے تھے، پاکستان کے بڑے مفتیوں میں سے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے روپیہ تو اللہ کے رستے میں پیسے تو بہت خرچ کیے، لیکن یہ مجھے خیال آیا کہ میں نے کبھی سونا خرچ نہیں کیا، اور قرآن و حدیث میں جو ذکر آتا ہے وہ خاص سونے کے خرچ کا ذکر بھی آتا ہے، اور چاندی کے، کیونکہ اس زمانے کے سکے تو سونے چاندی کے ہوتے ہیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کے رستے میں ہر جنس سے صدقہ ہو میرا، پیسوں سے بھی ہو، سونے سے بھی ہو، چاندی سے بھی ہو، اور اشیاء سے بھی ہو، چیزوں سے بھی ہو، کہ ہر جنس لکھی جائے میرے نامہ اعمال میں کہ یہ بھی اللہ کے رستے میں دیا اور یہ بھی اللہ کے رستے میں دیا۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اس عشرے میں تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ جل شانہ کی قدرت اور اس کی رحمت ہے، اور اس کے مسلمانوں کے اوپر ایک فضل ہے، اپنے بندوں کے اوپر ایک فضل ہے، اور راضی ہونے کے بہانے ہیں۔ اللہ جل شانہ یہ چاہتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کرے، اس کے لیے اس کو یہ سارے مواقع اللہ تعالیٰ عنایت فرماتے ہیں۔ تو ایک تو ہمیں ان دنوں میں 2-3 چیزوں کا اہتمام، ایک تو اس کا روزہ بہت ہی فضیلت کا باعث ان 10 دنوں میں، اور اس میں روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان 10 دنوں میں انفاق، اللہ کے رستے میں خرچ، اس کا بندہ اہتمام کرے، کوشش کرے کہ 10 کے 10 دن روز دیکھیں۔ جب خرچ کہا جاتا ہے تو ایک بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھا کریں کہ خرچ میں جو انسان کا اعتبار ہے وہ پیسوں کی مقدار کا نہیں ہے، وہ تناسب کا ہے۔ ایک انسان اپنے پاس موجود مال میں سے کتنا فیصد، کیا پرسنٹیج خرچ کرتا ہے۔ اس لیے اگر ایک مزدور جو 1000 روپے کماتا ہے یا 500 روپے کماتا ہے، وہ اپنے 500 روپے میں سے 5 روپے خرچ کرتا ہے، 5 روپے اللہ کے رستے میں دیتا ہے، تو وہ بعض لوگوں کے 5 لاکھ سے زیادہ وزنی ہوگا، اس لیے کہ اس کا 5 روپے اس کے 500 میں جو اس کا فیصد بنتا ہے وہ اس بندے کی اپنی دولت میں سے 5 لاکھ کے فیصد سے زیادہ بنتا ہے، اس لیے اس کا 5 روپے، تو اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ اس میں 1 روپے کو بھی، 10 روپے کو بھی، 5 روپے کو بھی کبھی بھی اس کو کم نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اور پیمانے ہیں چیزوں کو ناپنے کے، تولنے کے۔ بعض لوگوں کا تھوڑا دیا ہوا بھی اس قدر اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے اور اتنے سخت حالات کے اندر ہوتا ہے کہ اس کی اللہ کے ہاں بہت بڑی قیمت لگتی ہے۔ صحابہ کرام کی اللہ نے اسی صفت کی تعریف فرمائی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ حضرات صحابہ کے خرچ کی جو مقدار ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ اتنی بھاری بھاری رقمیں کسی نے آج تک خرچ نہیں کی، بلکہ یہ کہا کہ وہ خود شدید ترین تنگدستی میں بھی دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہوئے خرچ کرتے تھے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، تو وہ پھر بھی خرچ کیا کرتے تھے۔ تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ خرچ، اور چوتھی چیز اس میں یہ ہے کہ نفلی عبادات کا انسان اہتمام کرے، تہجد کا اہتمام کرے، نوافل پڑھے۔ یہ ان ایام میں آگے چل کر تو باقاعدہ ایام تشریق آئیں گے جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی، نمازوں کے بعد بالجہر ہم لوگ تکبیرات کہیں گے، لیکن اس پورے عشرے میں اللہ کی بڑائی کو، کیونکہ یہ جو میں نے آیتیں آپ کے سامنے پڑھی جس میں اس کا ذکر ہے، وہاں ہر جگہ لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اس مہینے کے اندر، یعنی اللہ جل شانہ کی بڑائی کے بول اور کلمات وہ خصوصیت کے ساتھ زبانوں کے اوپر ہو، تو کوئی نہ کوئی مقدار اپنے ذکر کی ضرور متعین کریں اس مہینے، اس عشرے میں، کہ میں 1000 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھوں گا،
یا اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا اس قسم کے جتنے کلمات بہت سارے اذکار آتے ہیں، تو اس کا اس مہینے میں خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری اہم ترین عبادت جو اس مہینے میں آئے گی اور وہ سال میں ایک ہی دفعہ آتی ہے، وہ ہے قربانی۔ قربانی کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ واجب ہے، لیکن کس پر واجب ہے؟ اس کے لیے 4 شرائط۔ پہلی شرط اس میں یہ ہے کہ جس پہ قربانی اس شخص پر آئے گی جو بالغ ہوگا۔ نابالغ بچہ اگر مال کا مالک بھی ہے، جس طرح بعض صورتوں میں نابالغ بچے مال کے مالک ہوتے ہیں، تو بھی ان کے اوپر قربانی نہیں ہوتی، بلوغ کے بعد ہوتی ہے۔ اس لیے گھروں میں بعض لوگ اپنی بچیوں کو زیور دے دیتے ہیں اور ان کا کر دیتے ہیں، اور وہ بچیاں جب تک نابالغ ہیں تب تک ٹھیک ہے، ان پہ قربانی نہیں ہے، لیکن اگر وہ بچیاں بالغ ہو گئی ہیں اور ان کے پاس وہ زیور ہے جو ان کی ماں نے ان کو دے دیا یا باپ نے ان کو دے دیا یا کوئی اور چیز جس نے ان کو نصاب کا مالک بنا دیا، تو یاد رکھیے گا کہ ان بچوں کے اوپر قربانی آ جائے گی، ان کو قربانی کرنی ہوگی۔ تو پہلی شرط تو اس کے اندر یہ ہے کہ بالغ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ پھر عاقل، جس کو کہتے ہیں نا سین اینڈ میچور، یعنی عاقل کا مطلب یہ کہ دیوانہ نہ ہو، پاگل نہ ہو، جس کے اوپر شرعی احکامات لاگو ہی نہیں ہوتے۔ ہمارے ہاں اس کو کہتے ہیں نا کہ لیگل پرسن کہتے ہیں، جس آدمی کے اوپر قوانین کا اطلاق ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کا پورے قوانین کا مکمل طور پر تو عاقل ہونا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جس پر واجب ہے وہ مقیم ہو، مسافر نہ۔ مسافر کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، اور لیکن یہ ہے کہ اگر وہ قربانی کر لے تو اس کو اس کا ثواب ہے، اور اس کی قربانی پھر اس پہ واجب نہیں ہوگی۔ اور چوتھی یہ ہے کہ وہ بندہ صاحب نصاب ہے۔ نصاب ایک ایسا لفظ ہے جس سے لوگوں کو بہت زیادہ بعض اوقات غلط فہمی ہوتی ہے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ قربانی کے نصاب میں اور زکوٰۃ کے نصاب میں تھوڑا سا فرق ہے، اور 2 بنیادی فرق ہیں۔ اگر بنیادی فرق پوچھیں تو 2 ہیں۔ ایک فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب میں آپ کے استعمال کی چیزیں چاہے وہ ضرورت سے زائد ہوں، وہ نصاب کا حصہ نہیں بنتی۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس 100 جوڑے کپڑے کے ہیں تو اس میں ظاہر بات ہے 100 ضرورت تو نہیں ہوتی کسی کی نا، ضرورت شرعاً جو ضرورت کی تعیین کی گئی ہے وہ ایک موسم کے 3 جوڑے، کہ گرمی کے 3 جوڑے اور سردی کے 3 جوڑے، یہ ضرورت ہے۔ اس سے زیادہ کپڑے زائد از ضرورت ہیں، لیکن چاہے یہ 100 جوڑے بھی ہوں تو یہ نصاب میں کاؤنٹ نہیں ہوتے زکوٰۃ کے نصاب میں، اس لیے کہ سامان تجارت نہیں ہے، زکوٰۃ کا نصاب تو بڑا متعین چیزوں کے اوپر ہے۔ لیکن قربانی میں اگر جو چیز ضرورت سے زائد ہے وہ ساری کی ساری چیزیں قربانی کا نصاب بناتی ہیں۔ اور مثلا اگر آپ کے پاس 20 جوڑے کپڑے کے ہیں تو باقی ماندہ جو آپ کے 17 جوڑے ہیں اس کی بازار کی قیمت لگے گی، اور اگر بازار کی وہ قیمت 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو پہنچ گئی تو آپ پہ قربانی واجب ہو جائے گی۔ اچھا، اسی طرح گھر کے اندر آپ کے جو برتن آپ کے استعمال میں نہیں ہیں، شوکیسوں میں رکھے ہوئے ہیں، کبھی کبھار مثلا آپ نے ایک دیگ رکھی ہوئی ہے گھر میں، دیگ ضرورت کی چیز نہیں ہے، سال میں کسی فنکشن میں استعمال ہوتی ہے، آپ نے شوکیس کے اندر بہت سارے برتن سجا کے رکھے ہوئے ہیں جو استعمال نہیں ہوتے سالہ سال۔ اسی طرح گھروں کے اندر کپڑے، انسلے کپڑے سالہ سال رکھے رہتے ہیں۔ خواتین کے کپڑوں کا تو خیر کوئی حال نہیں ہے، خدا جانے وہ کتنے ہوتے ہیں اور کس کس مالیت کے ہوتے ہیں۔ یہ سارا کا سارا کچھ جو ہے یہ قربانی کا نصاب بناتا ہے، زکوٰۃ کا نصاب نہیں بناتا، اس سے قربانی کا نصاب بنتا ہے۔ ایک تو فرق یہ ہے قربانی کے نصاب میں اور زکوٰۃ کے نصاب میں، جس کو یا ذہن میں رکھنا چاہیے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ قربانی میں اگر زکوٰۃ میں اگر انسان صاحب نصاب ہو گیا، صاحب نصاب سے مراد یہ ہے کہ 52.5 تولے چاندی کے جو روپے بنتے ہیں، اگر اتنی مقدار اس کے پاس آ گئی اموال زکوٰۃ میں سے جس پر زکوٰۃ ہوتی ہے، تو اس کے بعد اس پر سال گزرنا ضروری ہے تاکہ وہ اس پر زکوٰۃ آ جائے، جس کو حولان حول کہتے ہیں۔ حول سال کو کہتے ہیں، حولان اسے گزرنے کو کہتے ہیں، 1 سال گزرنا۔ اگر آج آپ صاحب نصاب ہو گئے زندگی میں پہلی دفعہ، تو آپ پر اگلے سال زکوٰۃ آئے گی اسی تاریخ کو، جس تاریخ کو آج آپ صاحب نصاب ہوئے ہیں۔ قربانی میں ایسا نہیں ہوتا۔ قربانی میں اگر آپ
ایک دن پہلے 9 ذی الحجہ کو بھی صاحب نصاب ہو گئے تو آپ کے اوپر قربانی آ جائے گی، اور وہ قربانی انسان کو کرنی ہوگی۔ اچھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے لیے تو قربانی کی شکل یہ ہے۔ پچھلی امتوں میں قربانی کی ذرا شکل اور ہوتی تھی، اور وہ یہ تھی کہ جس طرح آدم علیہ السلام کے قصے میں آپ نے سنا ہوگا کہ قرآن نے کہا ہے جہاں پر کہ آدم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے قابیل اور حابیل، تو ان سے جب ان کا ایک مسئلے میں اختلاف ہوا، جھگڑا ہوا، تو کہا گیا کہ دونوں قربانی کریں، جس کی قربانی اللہ قبول فرما لے گا وہ حق پر ہوگا۔ تو اس زمانے میں قربانی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے زمانے تک یہ ہوتا تھا کہ حتیٰ تأتینا بقربان تأکلہ النار، کہ آگ آتی تھی ایک خاص قسم کی اور وہ اس قربانی کو کھا لیتی تھی۔ یہ قبولیت کی نشانی ہوتی تھی۔ آسمانی آگ جب اس قربانی کی چیز پر پڑے اور اس کو خاکستر کر دے، ختم کر دے، تو یہ اس کا مطلب ہوتا تھا کہ یہ قربانی قبول ہو گئی ہے۔ اور جو چیز ویسی پڑی پڑی سڑ جائے اور آسمانوں سے آگ نہ آئے اس کے لیے، تو وہ قربانی سمجھ لیا جاتا تھا قدرت نے قبول نہیں کی۔ اچھا دیکھیں کیسا دنیا میں ہی پتہ چل جاتا تھا، ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا اور کتنی رسوائی اور شرم، اور اپنے لیے کتنی انسان کے لیے اس کی بات ہوتی کہ وہ قربانی اس کی پڑی ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کر رہا۔ یہ اس امت کی پردہ پوشی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جس نے بھی چھری پھیر دی بس اس کی قربانی سمجھی جاتی ہے کہ قبول ہو گئی۔ ورنہ اگر یہ ہوتا تو محلے میں سارا دن یہ گفتگو ہوتی کہ آج اس محلے کے اندر 50 بکرے ذبح ہوئے، 5 بکروں کے اوپر تو آسمان سے آگ آئی اور اس نے قبول کر لیا، 45 کے بکرے پڑے ہوئے ہیں مردار اور ان کے پیٹ پھول گئے ہیں اور تعفن پیدا ہو گیا ہے اور آسمان اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول نہیں کیا۔ تو یہ کیسی صورتحال کیا ہوتی ہے، آپ ذرا اس کے اوپر سوچیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے جائیں کہ وہ اپنی امت پر پردے ڈال دیں، ان کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے ان کی امت کی حیا رکھ لی ہے، ان کی پردے رکھ لی ہیں کہ چلو بس تم لوگ پھیر لو چھریاں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے اندر اس کے فیصلے ہوں گے، کس کی قربانی کو اللہ نے قبول فرمایا اور کس کی قربانی کو اللہ جل شانہ نے رد فرما دیا۔ تو ایک تو یہ کہ یہ اب اللہ جل شانہ نے اس کی یہ شکل اختیار۔ اس میں قرآن پاک میں جو آیتیں ہیں اس کے بارے میں، جیسے کہ آتا ہے کہ فصل لربک انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ یہاں نحر آپ کو پتہ ہے کہ اونٹ کے ذبح کرنے کا جو ایک خاص طریقہ ہے۔ آپ نے کبھی اونٹ کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ اس کو کھڑی حالت کے اندر ذبح کیا جاتا ہے، ایک خاص نیچے سے چھری اس کی شہرک کے اوپر چلا کر، اس طریقے سے ذبح کرنے کو نحر کہتے ہیں۔ اور یہ جو ہم لٹا کر چھری چلاتے ہیں اس کو ذبح کہتے ہیں۔ تو وانحر میں بظاہر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ قربانی کی طرف اشارہ ہے۔ اس سے پہلے کا فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، وانحر اور قربانی دو۔ اسی سے فقہاء نے یہ نقطہ بھی مستنبط کیا ہے کہ قربانی نماز سے پہلے نہیں ہوگی جس پر نماز ہے۔ یہ نماز ہے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ عید کی نماز دیہاتوں میں نہیں ہوتی، تو جہاں دیہاتوں میں عید کی نماز نہیں ہوتی تو وہاں پر قربانی ہو سکتی ہے، جیسے کہ نماز عید ہی نہیں ہے ان کی۔ جہاں نماز عید ہوتی ہے تو وہاں پر قربانی جو ہوگی وہ نماز عید کے بعد ہوگی، اس لیے کہ قرآن کی ترتیب ہے کہ نماز کا ذکر پہلے ہے اور اس کے بعد پھر قربانی کا ذکر ہے، فصل لربک۔ ایک اشکال ہمارے ہاں لوگوں کو عبادات میں آتا ہے، اور یہ اس لبرل اور سیکولر مائنڈ سیٹ کا تحفہ ہے، اور وہ یہ کہ جو چیزیں قرآن و سنت میں منصوص ہیں اس کے بارے میں بعض اوقات ان کی جو جذبہ رحم دلی ہے وہ جوش مارتا ہے، اور اللہ سے زیادہ اپنی مخلوق کے اوپر رحم دل بننے کے چکر میں یہ لوگ یہ تجاویز دیتے ہیں کہ جانور ذبح کرنے کا کیا فائدہ ہے، اور اگر یہ کوئی اور چیریٹی کا کام کر لیا جائے، ان پیسوں سے کسی کی دوا لے لی جائے، کسی کی بیٹی کی شادی کر دی جائے، کسی کو، تو قرآن کی جو آیتیں اس کے بارے میں ہیں لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر چوپایوں کا ذکر کہ خاص قسم کے چوپائے انہی کی قربانی کی جائے گی،
اور پھر کہا کہ فکلوا منہا، خود بھی اس میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ قربانی جانور کی، چوپائے کی، خاص طور پر ان چوپایوں کی جن کی اجازت ہے۔ آپ کو پتہ ہے بعض چوپائے ایسے ہیں کہ ان کو ویسے کھانا جائز ہے، ان کی قربانی جائز نہیں ہے، جیسے ہرن ہے، تو ہرن تو آپ ویسے تو کھا سکتے ہیں لیکن اس کی قربانی تھوڑی کی جاتی۔ تو اس کی تفصیل ہے کہ موقع ملا تو جمعے کے بعد جو ہماری نشست ہوتی ہے اس میں اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ کن چیزوں کی اور قربانی جائز ہے، کن کی نہیں ہے اور کیسے ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ چوپایوں کا ذکر ہے۔ یہ دیکھیں اللہ جل شانہ نے انسانی جان کا جو متبادل بنایا وہ حیوانی جان کو بنایا، اور اسی لیے ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کے گلے کے اوپر چھری پھیر رہے تھے اور چھری نہیں چلی تو جو اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو تو قبول کر لیا، لیکن اس جان کے عوض میں جو چیز بھیجی گئی وہ ایک چوپایا تھا، ایک مینڈھا تھا جو جنت سے اتارا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ اب آپ اپنی بات یوں پوری کریں۔ اس میں دو باتیں ہیں، دیکھیں اللہ جل شانہ ایک تو انسان سے یہ چاہتے ہیں کہ اس کی بات پوری ہو، ورنہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بات تو حکم کی ہے، اللہ تعالیٰ نے مان لی، آپ نے بیٹا لٹا دیا، آپ نے چھری چلا دی اس کے حلق کے اوپر، چھری کو اللہ کا حکم ہو گیا کہ مت کاٹو، اسے نہیں کاٹا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن پھر بھی چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک قربانی طے کی تھی اللہ کے حکم کی وجہ سے، تو اس کی ایک شکل دوسری بنا دی گئی تاکہ ابراہیم علیہ السلام کی زبان کا بول کیا ہو جائے، پورا ہو جائے۔ اس حد تک اللہ جل شانہ انسان سے یہ چاہتے ہیں کہ اس کی زبانوں کا بول پورے ہوں، جب وہ کوئی چیز زبان سے ادا کرے، کسی چیز کا عہد کرے، تب وہ اس کو پورا کرے۔ تو وہاں مینڈھا لایا گیا، اس لیے قربانی در حقیقت یعنی یہ اسماعیل کی جان کے عوض میں ایک اللہ جل شانہ نے چوپائے کی قربانی کو اس کا متبادل بنا کر اس کو قبول فرمایا۔ تو آج بھی ہم جو قربانی کرتے ہیں وہ در حقیقت اس سنت ابراہیمی جس کو ہم کہتے ہیں، در حقیقت اپنی جانوں کا عوض ہے۔ اصل ہم یہ قربانی میں کہنے والا شخص یہ کہتا ہے کہ یا اللہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، زیبا تو یہ تھا، مناسب تو یہ تھا، حق تو یہ تھا کہ تو اگر قربانی مانگے تو میں اپنی جان پیش کروں، میں اپنا آپ پیش کروں، میں اپنا خون پیش کروں، لیکن چونکہ تیرا حکم یہ ہے اور تو نے منع کیا ہے اپنے آپ کو مارنے سے، اپنے آپ کو ذبح کرنے سے، اپنے آپ کو قتل کرنے سے، سخت ترین ممانعت ہے، اس لیے اس کا عوض ایک حیوانی جان ہے، وہ خون کا بدلہ خون، یا اس کے عوض کے اندر انسان، اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو یہ ترتیب بتائی ہے۔ اور جو جذبہ اس ذریعے سے پیدا ہوتا ہے اور جو کیفیت اس چیز کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے، وہ کسی عام موقعوں پر پیسے خرچ کر یا کسی کی مدد کر کے جو سارا سال اس کے احکامات ہیں، ہمیشہ انسانوں کو اس کا حکم ہے کہ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسری جگہ بھی جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی وہاں پر بھی بہیمۃ الانعام کا ذکر ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ یہ اللہ جل شانہ نے یہ ایک تو یہ تصور انسان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو چوپائے ہیں جو کھانے کے قابل ہیں، حلال ہیں، یہ پیدا ہی انسان کے لیے کیے گئے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ کو ان کی حیات مطلوب نہیں ہے، یہ انسان کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اسی لیے انسانوں کو اس کے کھانے کی اجازت ہے، اور ان کی خوراک کا وہ لازمی جز ہے۔ قربانی نہ بھی ہو انسان گوشت کھاتے ہیں۔ ایک دنیا میں ایک فلسفہ ہے جو جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ان کو بھی یہ جو چوپائے جو انسانوں کی خدمت کے لیے ہیں ان کو بھی نہ ذبح کیا جائے، ان کو بھی ایسے چھوڑ دیا جائے اور یہ بھی چلتے پھرتے رہے، اور انسانوں کو سبزیوں پر اور پھلوں پر اور دوسری غذاؤں کے اوپر گزارا کرنا چاہیے۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں بعض لوگوں کی یہ رائے ہے، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے قرآن کے اندر جا بجا اس کو فرمایا ہے کہ یہ چیزیں ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں کہ تم ان سے ہر قسم کے فوائد اٹھاؤ۔ ایک جگہ آتا ہے کہ تم ان سے سواری بھی کرو، تم ان سے دودھ بھی لو، اور تم ان کے گوشت کو بھی استعمال میں لاؤ۔ گوشت کو استعمال میں لانے کی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ جب اس کو ذبح کیا جائے۔ تو یہ ان کی تو پیدائش کا مقصد انسان کے لیے ان کو پیدا کیا گیا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات ساری انسان کے لیے پیدا کی ہے، لیکن اس قسم کی چیزوں کو خاص اس کی خوراک کا جز بننے کے لیے اللہ پاک نے پیدا کیا، اس لیے اس کی قربانی کے لیے بھی یہ کہا گیا کہ اس کی ضروری ہے۔ اچھا جی، کچھ چیزیں اور آخری وقت ہے، میں کچھ مسائل اس کے حوالے سے بتا دوں۔ کچھ مسائل انشاءاللہ آپ کو جس طرح پتہ ہے کہ ہم جمعے کی نماز کے بعد 10-15 منٹ کی ایک مختصر سے نشست کرتے ہیں سوال و جواب کی، تو کچھ مسائل قربانی کے حوالے سے میں اس میں ذکر کروں گا، ابھی جو وقت ہے اسے بتا دوں
کہ ایک ہمارے یہاں تصور یہ ہے کہ قربانی جو ہے وہ سوال یہ بہت پیدا ہوتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ قربانی فرد پر ہے یا قربانی گھر پر، یعنی ایک فیملی کے اوپر ایک قربانی ہے یا انڈیویجول پر، انڈیویجولی ایک ایک بندے کے اوپر قربانی ہے۔ تو یہ جو حکم ہے واجب قربانی کا، جس شخص کے اوپر جو عبادت واجب ہوگی وہ اسی نے ادا کرنی ہوگی، اس کا عمومی اصول یہ۔ اس لیے گھر میں جتنے افراد جو صاحب نصاب ہوں گے قربانی کے لیے، ان کے اوپر قربانی واجب ہوگی اور وہ اپنی قربانی خود کریں گے۔ عورتیں جو کماتی نہیں ہیں، جن کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہوتا، ان پر بھی قربانی آتی ہے۔ تو یہ چاہے قربانی ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے حج ہو، یہ تین عبادتیں ایسی مالی عبادتیں ہیں جو خواتین کی طرف بھی متوجہ ہیں بوجہ مسلمان ہونے کے، اور ان تینوں میں ہم سے عام طور پر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ جب کماتی نہیں ہیں تو وہ حج کیسے کریں گی، اور وہ قربانی کیسے کریں گی، اور وہ زکوٰۃ کیسے دیں گی۔ تینوں کے بارے میں یہ ذہن بات یاد رکھیے گا کہ تینوں کے لیے استطاعت، یعنی ایک دو کے لیے نصاب اور حج کے لیے استطاعت شرط ہے۔ وہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کا ان کی طرف متوجہ ہی اس وقت ہوتا ہے جب ان کے پاس اتنا مال ہوتا ہے، اتنے مال کی ملکیت اور قبضہ ہوتا ہے جس مال کے اوپر یہ چیزیں آتی ہیں۔ تو یہ اسی مال میں سے جو ان کے پاس موجود ہے، چاہے وہ زیورات کی شکل میں، چاہے وہ پیسوں کی شکل میں، چاہے وہ کسی اور ضرورت سے زائد سامان کی صورت کے اندر ہے، اسی مال میں سے وہ یہ عبادتیں کریں گی، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے قربانی ہو، چاہے حج ہو۔ ہاں، اگر ان کے شوہر یا ان کے باپ یا ان کے بھائی یا کوئی اور شخص ان کی طرف سے کر لے تو وہ بھی ٹھیک ہے، ادا ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کسی سے کہتے ہیں میں آپ کی زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، تو ہو جاتی ہے، زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں۔ کسی کو آپ حج کے پیسے دے دیں، وہ حج بھی کر سکتا ہے، کسی کی طرف آپ قربانی کریں، لیکن حکم در حقیقت متوجہ اسی فرد کی طرف ہوگا جس نے اس کو کیا ہے۔ تین قسمیں ہیں قربانی کی، ایک ہے واجب قربانی، ایک ہے مستحب قربانی، اور ایک ہے نفل قربانی۔ واجب تو وہ ہے کہ جس پر صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر واجب ہے، باقی شرائط جو میں نے اس کی بتائیں۔ اگر کوئی شخص وہ جو 4 شرائط میں نے آپ کو بتائیں، ان 4 شرائط میں سے کوئی ایک بھی اس میں پائی نہیں جاتی اور وہ قربانی کر لے، مثلا وہ مسافر ہے، قربانی کرنا چاہے، صاحب نصاب نہیں ہے اور قربانی کرنا چاہے، تو اس کی قربانی جو ہوگی مستحب ہوگی، اس کو اس کا پورا ثواب ملے گا اور بڑا اجر ملے گا۔ اور تیسری نفلی قربانی جو ایک دوسرے کی طرف سے کی جاتی ہے، لوگ اپنے مرحومین کی طرف سے کرتے ہیں، والدین کی طرف سے کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لوگ قربانی کرتے ہیں، اپنے مشائخ اور اپنے اساتذہ کی طرف سے کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ 700 قربانیاں کیا کرتے تھے، اور وہ تھی کہ اپنی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، بڑے صحابہ کی طرف سے، پھر اپنے سلسلے کے استادوں کی طرف سے، حدیث کے اساتذہ جن سے انہوں نے حدیث پڑھی، جن سے انہوں نے پڑھی، یہ جو پوری چین ہے اور تسلسل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس پورے تسلسل اور چین کے ایک فرد کی طرف سے قربانی کرتے تھے، اور اپنے تصوف اور سلوک کے اندر جو اپنے مشائخ تھے، اپنے شیخ کی طرف سے، پھر ان کے شیخ، وہ بھی جو سلسلہ اوپر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، ان کی طرف سے بھی قربانی کیا کرتے تھے۔ تو یہ توفیق پر ہے، تو قربانی جو ہے انسان دوسرے کی طرف سے، مرحومین کی طرف سے کر سکتا ہے، اور اگر بہن بھائی مل کر والد والدہ کی طرف سے کرنا چاہیں پیسے جمع کر کے، کہ چلے سارے بہن بھائیوں نے مل کے سوچا کہ ہم والدین کی طرف سے کر لیتے ہیں، تو وہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی اس میں پیسوں کو اکٹھا بھی کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، ایک چیز اور یہ ہے کہ جو ملازم پیشہ افراد کی قربانی کا مسئلہ ہے کہ جو لوگ تنخواہیں لیتے ہیں تو بعض اوقات ان کی تنخواہ ان کو ملتی ہے اور کوئی چیز اس کے پاس فرض کیجیے نہیں ہے، بس پہلی تاریخ کو اس کے پاس تنخواہ آتی ہے، اور آج کل میرے خیال نصاب جو ہے وہ کوئی 45,000 اسٹیٹ بینک نے اس سال اعلان کیا ہوگا نصاب کا، وہ 45,000 کے لگ بھگ قیمت بنتی ہے، 52.5 تولے چاندی کی۔ تو ملازم پیشہ فرد جس کو تنخواہ ملی ہے اور اس کا جو نصاب ہوگا وہ اس کے ضروری اور لازمی اخراجات نکالنے کے بعد ہے، یعنی اس نے اپنی تنخواہ میں سے جب اس کو مل گئی تو بے شک وہ فرض کیجئے 1 لاکھ روپے ہے، اور 1 لاکھ روپے اس کو تنخواہ ملی تو اب تو اس کے اوپر قربانی آ گئی، 45,000 روپے تو نصاب ہے قربانی۔ لیکن اگر اس کو اپنے بچوں کی 10,000 روپے کی فیس دینی ہے، 10,000 روپے بجلی کا بل دینا ہے، 30,000 روپے کچن کا سامان خریدنا ہے، 10,000 روپے اس نے جو ہے وہ گیس کا بل دینا ہے، اس طرح اس نے اور اس کے وہ اخراجات ہیں،
ضروری اور لازمی جو اس نے لازماً کرنے ہیں جو اس کے اوپر آئے ہوئے اس کو نکالنے کے بعد اگر اس کے پاس وہ نصاب جتنی رقم بچتی ہے تب اس کے اوپر قربانی آئے گی، ورنہ اس کے اوپر قربانی نہیں آئے گی۔ انشاءاللہ اس قربانی سے متعلق باقی مسائل نماز کے بعد ہوں گے۔ سنت ادا۔